وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بچا لیا گیا بخل سے، بچ گیا نہیں، بچا لیا گیا. یوقع شح نفسہ، جس کی ذات کو بچا لیا گیا بخل سے، وہ بہت بڑا وہ کامیاب ہے، وہ مراد کو پہنچ گیا. بخیلی سے جو بچا وہ کامیاب ہو گیا. اور بخیلی ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا اگر خدا نہ بچائے، اور بخیلی سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے. مال کی محبت، اللہ اکبر. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں جو ہے فقر کا جو ہے وہ تمہیں اندیشہ دلاتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا. لیکن یہی شیطان شادی کے اندر خرافات میں خرچ کرنا ہو تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کمائے کس کے لیے ہو، کمائے کس کے لیے ہو. اب وہاں ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، 800 روپے کی ڈشیں بنائی جا رہی ہیں، کھانا ضائع ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں آدمی بے دریغ خرچ کرتا ہے. لیکن جہاں اللہ کے نام پر دینے کی بات آئے گی، دین کے نام پر دینے کی بات آئے گی تو شیطان کہے گا پیسہ کم ہو جائے گا. یعدکم الفقر، یعدکم الفقر. اور ایک خاص بات عرض کرتا ہوں جسے زندگی بھر ذہن میں رکھیے گا. آج اگر قرآن پر عمل اور قرآن کے اسرار و رموز اور قرآن کے فائدے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے یا ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس کا ایک بڑا ریزن بخیلی ہے. اسے بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا. یہ کنجوسی جو ہے نا، یہ بخیلی جو ہے، اس کی وجہ سے انسان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اور جس کے دل میں سخاوت کا جذبہ ہو، اللہ اس پر قرآن کی حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے. آئیے میں اس کو قرآن شریف سے سمجھاؤں. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی کو ہمارے نام پہ لٹاتے ہیں. تو جب دی ہوئی روزی کو بندہ لٹاتا ہے تو اللہ قرآن کی برکتیں اس کے اوپر کھول دیا کرتا ہے، کھول دیا کرتا ہے. بخیلی اتنی خطرناک چیز ہے کہ بخل کی وجہ سے وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، بندوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. اور سخاوت کی فضیلت آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر. جب سے یہ حدیث میری نظروں سے گزری ہے ایک عجیب کیفیت سی پیدا ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو. گنہگار بھی ہے لیکن سخاوت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کی محبت دل کے اندر اتنی جمی ہوئی رہتی ہے انسان کے کہ اٹکتا ہے، مال نکالنا ہو تو اٹکتا ہے دل کے اندر. تو یہ مال کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، نہیں ڈالی ایسی بات نہیں ہے. زین للناس حب الشہوات، یہ قرآن نے کہا ہے.
پوری تفصیل ہے اس کی. جن جن چیزوں کی محبت اللہ نے دل کے اندر ڈالی ہے اس کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. لیکن پھر قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ محبت تمہارے دل میں ڈالی تو گئی، لیکن ان ساری چیزوں سے محبت زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. اب تمہیں ہی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نفس کو اگر اپنی ذات کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو تم بخیلی سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بخیلی سے بچا. اللہ تمہیں بخیلی سے بچا لے تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سخاوت کے سلسلے میں ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے کہ سب سے بڑا سخی اللہ اور اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے سخی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے غلاموں کو دیا اور مانگنے والوں کو دیا کہ لینے والے خود دینے والے بن گئے. دینے والے. اور یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھنا، تنگی کے زمانے میں آدمی پیسے روکتا ہے. میں کیا بتاؤں یار، وقت بھی نہیں ہے، مجھے نکلنا بھی ہے. بس ایک بات عرض کر دوں، شاید ہو سکتا ہے اس کو پھر میں اور کھولوں، ابھی تو بہت آیتیں باقی ہیں کامیابی سے متعلق. آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں تھوڑا سا اس پہلے جو ٹائم پہ آج آیا ہوں انشاءاللہ اسی ٹائم پر آ کر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کرائسس کے پیریڈ کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے لسٹ دیکھتا ہے. یار مسجد میں 5,000 دیتا تھا نا، اس کو یار 3,000 کر دو. فلاں کو چندہ اتنا دیتا تھا نا، اس کو آدھا کر دو. یہ فلاں صاحب کے یہاں اتنا اناج بیچتا تھا نا، اس کو تھوڑا سا کم کر دو. یہ کرتا ہے. موبائل جتنا استعمال کرتا تھا اتنا ہی ہوگا، اے سی جتنا استعمال کرتا تھا اتنا ہی ہوگا، شادی میں مالداروں کو گفٹ جتنی دیتا تھا اتنی ہی ہوگی. کاروں کا مسئلہ، فلائٹ کا مسئلہ، سفر کا مسئلہ، دنیا کا مسئلہ، کہیں بھی کٹوتی نہیں کرتا. جب کرائسس کا پیریڈ آتا ہے تو سب سے پہلے کٹوتی کرتا ہے دین کے نام پر. اب دیکھ لیجئے گا، سب سے پہلے اللہ کے نام پر، دین کے نام پر جو دے رہا تھا اس میں کٹوتی کرتا ہے. اس نادان کو کیا معلوم کہ اسی کے صدقے میں تو سب مل رہا تھا، اسی کے صدقے میں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں تنگی کے زمانے میں اللہ سے تجارت زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے جو میری راہ میں 1 دے گا میں اس کو 10 عطا کروں گا. اور فرماتے میں نے جب جب بھی اس کی راہ میں دیا مجھے کبھی کمی نہیں ہوئی، اس نے 10 گنا مجھے عطا فرمائے دیا. اب آخری بات کامیابی سے متعلق یہ عرض کر دوں تو یہ آج کا تھوڑا سا موضوع تھوڑا سا کسی حد تک کمپلیٹ کے قریب ہوگا. تو ہم نے دنیا کی کامیابی بھی سمجھ لی، دین کی کامیابی، اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. آپ کے پاس بنگلو ہو، محل ہو، سب کچھ ہو، کہتے ہیں نا، کسی پوچھے یہ ماشاءاللہ ابھی میں نے خریدا، یہ میرا، یہ دیکھیں نمبر پلیٹ، نیم پلیٹ دیکھ لیجئے آپ، ابھی میں نے خریدا. بہت سارے تو گاڑی کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگاتے ہیں، پیسہ تھوڑا سا خرچ کر کے، پتہ چلی یہ میری گاڑی ہے. ہوتا ہے یہ میرا، بنگلہ میرا، دکان میری، مال میرا، یہ میرا، وہ میرا. مولا کہتا ہے موت کے وقت بندے یہ سب تیرا ہے نا، ذرا مرتے وقت اپنے ساتھ لے کر جا. کوئی لے جاتا ہے؟ بنگلہ بھی یہیں رہ گیا، مال بھی یہاں، گاڑی بھی یہیں، سب کچھ یہیں. اچھا ایک مسئلہ بتا دوں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر
کفن کی دکان پر جو کفن ملتا ہے نا بالکل کوٹن کا سستے والا, وہ کروڑ پتی کو بھی وہی کفن دیتے ہیں, غریب کو بھی وہی کفن. جا بیٹا کفن کا کپڑا لے کر کے آ. خدا کے بندو مسئلہ سمجھو, آدمی دنیا میں جتنے اچھے لباس پہنتا تھا نا اسی قیمت کا اس کو کفن دینا چاہیے, اچھے سے اچھا کفن دو. خیر, تو آدمی کہتا ہے یہ میرا یہ میرا یہ میرا. اب جب موت کا وقت آتا ہے تو سب میرا کچھ بھی نہیں رہتا, رہتا ہے میرا. اگر میرا ہوتا تو لے کر کے جاتے. تو اللہ اس وقت بندے کو یہ سوچ اور فکر دیتا ہے, یہ سب تیرا نہیں, یہ میرا تھا, میں نے تو تجھے استعمال کرنے کے لیے دیا تھا. اب جب تو نہیں, میں اس کو غیروں کے حوالے کر دوں گا, تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اصل کامیابی نہ بنگلہ بنانا ہے نہ فیکٹری بنانا ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں ضروری ہیں, آپ کریں, لیکن آخرت کو اتنا نہ بھول جائیں. قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو جب تک ہمارا قدم جنت میں نہ پڑ جائے ہم اپنے آپ کو کبھی کامیاب تصور نہ کریں. اللہ اچھوں کے صدقے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم سے بچا لے. وما علینا